اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے داغے نے ختم کیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت کبھی بھی بن مانگے نہیں ملتی، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی دعا کیا کریں۔ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ مرحومین کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا کیسا ہے؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتیں، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ کچھ تشریحات تصویروں میں زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، اس تصویر پر ضرور غور کیجیے گا۔ کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائی، میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کر دیکھے۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن سے ارشاد فرمایا، اشبہت خلقی و خلقی، یعنی اے حسن تم سیرت و صورت میں میری طرح ہو۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چند نوالوں نے ڈس لیا۔ بھوک بچوں پہ جھپٹی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ یہ درد بھی کیا کمال کی چیز ہے، جب بھی ملا اللہ سے ملنے کا موقع ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہے۔ کہانیاں پڑھ کر رونے والے حساس لوگ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر جھیلتے ہیں۔ جان تک دینے کی بات کرتے ہیں یہاں لوگ، سچ کہو تو دعا تک دل سے نہیں دیتے۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت پھر عزت ہر بار عزت۔ اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو مجھ سے بیزار تھا۔ ایک عربی کہاوت، وہ ہنستی ہیں حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے، یہی مضبوط ترین اور حسین ترین عورتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ میں نے علاج عشق جو پوچھا طبیب سے، دھیمے لہجے میں بولا، صبح دوپہر شام زہر پیا کرو۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ تم مصیبت اور ضرورت کے وقت عبادت کرتے ہو، کاش مسرت اور فراغت کے لمحات میں بھی سربسجود ہوتے۔ زندگی ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہترین انسان ہیں۔ تمام اڑتے پرندے بھی اب اسیر ہوئے، یہ کیسا جال ہے جو آسماں پہ پھیلا ہے۔
کسی کی بدخواہی کرتے وقت ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ نامہ اعمال کھلا ہے اور فرشتے ہمہ وقت لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ گناہ دل کی زمین کو بنجر کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لو، جتنا مرضی کر لو، کچھ لوگوں کے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یقین مانیں کہ صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے۔ خواہش انسان کو گھمنڈی کر دیتی ہے اور چاہ انسان کو مٹی کر دیتی ہے۔ کسی کو نظر انداز کرنا نفرت کی ایک بدترین قسم ہے۔ یہی بات ہے کہ تم دیکھتے ہو ساحل سے سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم خود روشنی ہو۔ نرم دل لوگوں کو تکلیف نہ دیں، وہ رات کو زیادہ سوچنے کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ کسی ایسے شخص کے لیے کبھی بھی اپنی عزت نفس سے محروم نہ ہو جو آپ کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں جو تجھے بے دام میسر ہوں، کسی کی حسرت بھی تو ہو سکتا ہوں۔ تو مجھے ترجیح میں رکھ یوں ہی نہ گنوا، میں کسی آنکھ میں ٹھہرا پانی بھی تو ہو سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں یہ ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے، نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو اور کمزور نہ پڑو۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔